نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. پسر را گفت پیر خرقه باز تو را این نکته باید حرز جان کرد ز نمرودان این دور آشنا باش ز فیض شام براهیمی توان کرد. بزرگ حضرات، عزیز جوانوں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کا مقدس دن آ رہا ہے 27 اکتوبر کو. 27 اکتوبر ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے اور اسی دن پہ آج عید الاضحیٰ کا مقدس دن بھی آ رہا ہے. عید کی مصروفیات میں اور عید کی خوشیوں میں ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ 27 اکتوبر 47 کو بھارت نے اپنی فوجیں یہاں بھیج کر اس خطے پہ قبضہ جمایا اور 65 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ جابرانہ قبضہ جاری ہے. اس جابرانہ قبضے کے خلاف جموں کشمیر کے مظلوم عوام نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں. آج کے دن ہمیں ان قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ 27 اکتوبر کا دن ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے گزارنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے. یہ ہمارے لیے غلامی کی لعنت کا آغاز ہے اور یہ ہمارے لیے اتنی عظیم اور بے مثال قربانیوں کی وجہ اور سبب بنا ہے یہ دن 27 اکتوبر. جہاں تک عید الاضحیٰ کی ذمہ داریوں کا اور فرائض کا تعلق ہے، اس سلسلے میں میں نے 62 صفحات پر مشتمل عید کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ پیغام آپ تک پہنچا ہوگا. اس میں تفصیل بتا دی گئی ہے کہ عید کے فرائض کیا ہیں اور کس طرح ہمیں عید کا یہ دن گزارنا چاہیے، اور پھر جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اس صورتحال کا بھی اس پیغام میں تذکرہ ہے. تو میں آپ سب حضرات سے یہی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ وہ پیغام پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور جو تقاضے ہیں آج کی صورتحال کے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ہم نے پروگرام دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایک پروقار، منظم اور پرامن احتجاج کیا جائے ہر جگہ جہاں بھی عید کی نمازیں ادا ہوں. اور سری نگر میں خاص طور میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ حضرت بل، جامعہ مسجد اور یہ جو گراؤنڈ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں نماز سے فارغ ہو کر احتجاج کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے کہ فوج کا غاصب فوج کا مکمل انخلا ہو اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کیا جائے.
عید کی نماز کے بعد قربانیاں کی جاتی ہیں اور قربانیوں کا گوشت آپ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے ہمسایوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس قربانی کا مقصد اور پس منظر آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ان کی صفات کا ان آیات میں تذکرہ ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات سورہ النحل کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ۔ حضرت ابراہیم ایک امت تھے، حضرت ابراہیم تو ایک فرد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کا لقب اور خطاب دیا ہے، اور انہوں نے انفرادی حیثیت میں ایک شخصیت کی حیثیت سے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے، وہ ایک تاریخ بن چکی ہے۔ وہ ایسا کام ہے اور وہ ایسے وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے انجام دیے کہ ایک امت بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتی، اور ایک امت اگر کوشش کرے تو بہرحال وہ کوششیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انفرادی حیثیت سے، ایک مرد مومن ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک نیکوکار اور متوکل بندہ ہونے کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلا ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے تارے دیکھے، اور پھر چاند دیکھا، اور پھر آفتاب دیکھا، اور ان کی طرف یہ نسبت کی کہ یہی میرے رب ہیں، لیکن جب یہ سب ڈوبتے گئے تو انہوں نے اعلان کیا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قائم اور دائم ہے، اور اس کے لیے کوئی زوال اور فنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسی حیثیت سے جو صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ان آیات میں گنائی ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن، وہ قانت تھے، وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے، اور پھر یکسو تھے، وہ بندہ حنیف تھے، وہ یعنی وہ کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے تھے اور کسی اور طرف نہیں دیکھتے تھے، کسی اور سے کوئی مدد نہیں چاہتے تھے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، اور کسی اور حیثیت اور شخصیت سے یا کسی قوت سے وہ اپنی امیدیں اور آرزوئیں وابستہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، رہنمائی ہے کہ کسی مسلمان کو شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرک جو ہے یہ ایمان اور اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور کسی مسلمان کی زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمایاں وصف تھا کہ ولم یک من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرن لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم اور بے مثال بے عدد نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اور ان نعمتوں کے عوض بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر گزار بن جائے۔ شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اور ان کو ہدایت بخشی تھی صراط مستقیم کی طرف، اور اس کے عوض ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پیغام۔ اور یہی ذمہ داری ہم کو بھی محسوس کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم بھی اولاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں اپنی زندگی میں، اور پھر دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، دوسروں کو بھی شرک سے پاک رہنے کی کوشش کریں اور ان کو ترغیب دیں، اور پھر سب دوسروں کو بھی یکسو بن کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دیں۔ یہ ہم پر بھی فرض عائد ہوتا ہے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا کی تھی اور ان کو حسنات عطا کیے تھے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعام اور بڑے حسنات ہیں جو آخرت میں جن سے وہ نوازے جائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان سے فرمایا جایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں، اس کی پیروی کریں، اور ان کی جو نمایاں صفت ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ صفت آپ کو امت تک بھی پہنچانی چاہیے اور امت کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ اس صفت کے متصف بن جائیں، یہ صفت ان میں پیدا ہو۔ آج کے دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری راہ میں کتنی مشکلات آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بہت سی آزمائشیں آ گئیں، ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور جس میں وہ ڈالے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور آج بھی اگر حضرت ابراہیم جیسا ایمان اور توکل اللہ کا وصف ہم میں پیدا ہو جائے تو آج بھی وہ اللہ زندہ ہے جس نے اس وقت آگ کو گلزار میں بدل دیا تھا، اس کی طاقت کوئی کم نہیں ہوئی ہے، آج بھی وہ قوت اور قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے لیے جو اس پر توکل کریں، اس کے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں، ان کے لیے آج بھی وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ جیسے اقبال مرحوم نے فرمایا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو آج بھی آگ گلستان کا انداز پیدا کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی جب ان کی قوم نے عراق میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے ہجرت کی، حجاز کی طرف تشریف لے گئے اور پھر وہاں وہ گھر بنایا جس گھر کی آج عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے۔ آج وقوف عرفہ کا دن ہے، عرفات میں آج 30 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور ان کی سنت کو پال رہے ہیں۔ تو یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، اور اس کا طواف کرنا سارے مسلمانوں کے لیے جن میں استطاعت ہو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں ابراہیم کے کردار کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے ان بدیوں کے خلاف، شرک کے خلاف، اور جو طاغوتی قوتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں جنہوں نے انسانوں کو غلام بنائے رکھا ہے اور جو انسانوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، جو انسانوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹتے ہیں اور جو بے تحاشا خاص طور مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، تو ان قوتوں کے خلاف ہمیں مجتمع ہونا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے ایمانی قوت کے ساتھ ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اقبال مرحوم نے بجا طور فرمایا ہے، پسرا گفت پیرے خرقہ بازے ترا این نقط باید ہرز جاں کر ز نمرودان این دور آشنا باش ز فیض شاں براہیمی تواں کر۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں اور تجھے اس نصیحت کی بہت حفاظت کرنا ہے، اس کی قدر و قیمت کرنا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس نصیحت کو۔ اور وہ نصیحت یہ ہے کہ آج کے دور کے جو نمرود ہیں ان کو تجھے پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمرود ایک کریکٹر تھا، وہ اسی دور میں وہ ختم نہیں ہوا، وہ دور، اس کا وہ کریکٹر جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔
جس طرح اس نے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کیا اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی اور اپنی پیروی کے لیے مجبور کیا طاقت کی بنیاد پہ، اور جو سٹیٹ کے ریسورسز جو اس کے پاس تھے ان کا استعمال کر کے اور ان کا فریب دے کے لوگوں کو وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا داتا ہوں، میں تمہاری تمہیں زندگی دیتا ہوں، موت تمہاری میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ بنات اور سڑکیں اور تمہاری زندگی کی ضروریات یہ میرے قبضے میں ہیں، جب تک میں نہ دوں گا تو آپ لوگوں کو کہیں سے غذا نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا۔ برابر آج بھی یہی صورتحال ہے کہ آج جن لوگوں کا یہی کردار ہے وہ لوگ بہرحال نمرودی کردار کا اعادہ کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو اپنی بندگی پر مجبور کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم شراب عام کریں گے، آپ کو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، ہم منشیات عام کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، ہم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے خلاف آپ کی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، ہم جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں ایک ساتھ رہتی ہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے خلاف جدوجہد اور احتجاج نہیں کر سکتا، اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور بدکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے، سود خواری کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ کہ بندوق کی نوک پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور ان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان ریسورسز پہ بندوق کی نوک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے بھارتی مقبوضہ حصے میں اس ساری صورتحال کو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس صورتحال پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے خلاف ہماری جدوجہد ہر سطح پہ جاری رہنی چاہیے، اور یہی آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ابراہیمی کردار کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ جیسے اقبال مرحوم نے فرمایا کہ جب تک تم وقت کے نمرودوں کو پہچانو گے نہیں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار انجام دینے کا موقع نہیں پا سکو گے، اس لیے تمہیں نمرودی کردار کو پہچاننا چاہیے۔ اور یہی بات ہے کہ جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی طاقت کی بنیاد پہ ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب جبراً مسلمان پر کوئی قبضہ کرے اور جبراً کوئی اس کی آزادی چھین لے، جبراً اس کے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان پر بندوق کی نوک پر قبضہ جمایا جائے، تو اس کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یعنی حق اور باطل کو نکھر کر سامنے لایا جانا چاہیے، اور پھر حق کی پیروی کی جانی چاہیے، اور باطل نظریات اور باطل قوتوں سے ہر حیثیت سے احتراز کیا جانا چاہیے، اپنی زندگی بچانی چاہیے، اور اپنے گھر کو بچانا چاہیے، اپنے معاشرے کو بچانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں خاص طور اپنے جوانان عزیز سے اور اپنی بیٹیوں سے عرض کروں گا نہایت دردمندانہ انداز میں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اس کی آپ حفاظت کریں۔ آج جو تعلیمی نظام ہے اور آج جو معاشرتی نظام ہے، آج جو سسٹم ہے، جو نظام زندگی ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو چوراہے پر لا رہا ہے۔ چاہے ہماری بیٹیاں ہوں یا ہمارے بیٹے ہوں، ان کو چوراہے پر لا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات پر ابھارتے ہیں، ان کے لیے شراب عام کرتے ہیں، منشیات عام کرتے ہیں، اور ان کو آوارہ گردی کے مواقع ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ماڈرن میڈیا ہے، جیسے انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، یا موبائل کا غلط استعمال ہے، تو ان چیزوں سے ایسی خرافات اور ایسی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے جو اسلامی تہذیب کے منافی ہے، جو ہمارے کلچر اور ہمارے دین و ایمان کے منافی اور خلاف ہے۔ اس سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ان چیزوں سے بچ کر آپ کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں
اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا چاہیے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا آخری نسخہ ہے, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, جیسا کہ فرمایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بہترین نمونہ عمل اگر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص, وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. اس لیے ہمیں اس ہدایت کے مرکز سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے. میں آپ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھارت کا منصوبہ یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو ایک مشرکانہ تہذیب ان پر مسلط کی جائے, اور ان کے نام چاہے مسلمان ہی رہیں لیکن ان کے اطوار, ان کا کردار, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کھانا پینا, ان کے رسم و رواج اور ان کی زندگی کے تمام طور طریقے وہ ہندوانہ ہونے چاہیے, مشرکانہ ہونے چاہیے, اور مشرکانہ تہذیب کو یہاں مسلط کیا جانا چاہیے. میں آپ کو یہ بات بھی یاد دلاؤں گا کہ اندلس کا جو مستقبل بنا, اندلس کا جو حال ہوا, برابر بھارت کا یہی منصوبہ ہے کہ جموں کشمیر میں وہ اندلس کی تاریخ دہرانا چاہ رہا ہے. اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن جب انگریز اس پر قابض ہو گئے تو کچھ کو کنورٹ کیا, اکثر مسلمانوں کو کنورٹ کیا عیسائیت میں, اور پھر بہتوں کو قتل کیا, اور جو کچھ بچے کچے تھے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اور آج یہ حال ہے اندلس کا کہ مسجد قرطبہ جو ایک یادگار چیز تھی, یادگار عمارت تھی, مسجد تھی اندلس میں, جس میں ایک ہی وقت میں 80,000 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے, وہاں آج کوئی اذان دینے والا نہیں ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کے نام سے جو مشہور نظم لکھی ہے, اس میں آپ نے ایک شعر کہا ہے کہ دیدہ انجم میں تیری زمین ہے آسمان, آہ کی صدیوں سے تیری فضا ہے بے اذان. یعنی اندلس میں مسجد قرطبہ میں آج کوئی اذان دینے والا نہیں ہے. یہی منصوبہ ہے, اور جموں کشمیر کے بھارتی مقبوضہ حصے میں بھارت کی یہی منصوبہ بندی ہے کہ یہاں مشرکانہ تہذیب کو مسلط کیا جائے, اور یہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان ریسورسز پہ بندوق کی نوک پر قبضہ جمایا جائے, اور مسلمانوں کو ہر حیثیت سے محتاج بنایا جائے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ آج گیس کی کرائسس ہیں, آپ کو گیس آپ کو نہیں ملتا ہے, کل آپ کے لیے یہ پاور کرائسس پیدا ہو جائیں گی, اور کل آپ کو پھر پانی کی کرائسس پیدا ہو جائیں گی, کل آپ کو مٹی کے تیل کی کرائسس پیدا ہو جائیں گی, پھر کل آپ کو غذا کی کرائسس پیدا ہو جائیں گی. گویا ہر حیثیت سے بھارت جموں کشمیر کے مسلم عوام کی اکثریت کو محتاج بنانا چاہ رہا ہے, تاکہ وہ اپنی محتاجی کی وجہ سے زیادہ ہندوستان کے قریب جائے اور ہندوستان کی مشرکانہ تہذیب کو آسانی کے ساتھ قبول کریں. تو یہ بہت ہی نازک ترین صورتحال ہے, سنگین ترین صورتحال ہے, اور اس کے لیے ہماری نوجوان نسل کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں, اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی تعمیر نہ کریں. ہمیں مدرسے کھولنے چاہیے جن مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو, اور اس کی بنیاد, ان مدرسوں کی تعلیم کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے, دینی اقدار پر. اور پھر ہمیں بیت المال قائم کرنے چاہیے جگہ جگہ جہاں صدقات اور عشر اور یہ سب چیزیں جمع ہوں اور غریبوں تک پہنچائی جائیں, تاکہ ان کی غربت کا استحصال نہ ہو. اور اسی طرح ہمیں گھروں میں لڑکیوں اور لڑکوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. والدین پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں کہ وہ کہیں غلط راستہ اور غلط طریقہ اختیار نہ کریں. تو یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو لکھا ہوا پیغام ہے اس کو بھی آپ پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.